اب دیکھیں گے حلم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حلم سے مراد ایسا ضبط نفس ہے کہ غصے میں آدمی سے کسی ناپسندیدہ قول اور فعل کا اظہار ہو اور نہ کسی بات یا کام میں اس کا غلط اثر دکھائی دے۔ رسول اللہ کا حلم بھی ضرب المثل تھا۔ کچھ واقعات جو اس کے شاہد ہیں کہ اللہ کی جناب سے آپ کی تربیت اور آپ کی روح پر اس کے کمالات کا فیضان ہے۔ نمبر 1، احد کے دن جب آپ کے رخسار زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود آپ کے سر مبارک میں پیوست ہو گیا، اس وقت بھی آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ بخاری کی 3477 نمبر روایت ہے، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ تو یہ عفو درگزر اور صبر و صفات کا انتہائی مقام ہے۔ دوسرے، ذوالخویسرہ نے آپ سے کہا انصاف کریں، اس تقسیم سے آپ اللہ کی رضا نہیں چاہتے۔ اس پر آپ نے بردباری کا مظاہرہ کر کے فرمایا میں اگر عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا۔ بخاری کی 3150 اور 3138 نمبر روایت۔ آپ نے خود اس کا بدلہ چکایا اور نہ کسی صحابی کو ہی اس کا حکم دیا۔ تیسرے، ایک دیہاتی شخص نے آپ کو چادر سے پکڑ کر اس شدت سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس کا نشان پڑ گیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے میرے 2 اونٹوں پر اس کو لاد دو، کیونکہ آپ جو مال مجھے دیں گے وہ نہ آپ کا ہے اور نہ ہی آپ کے باپ کا ہے۔ آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور صرف یہی فرمایا سارا مال یہ اللہ کا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مگر جو کچھ تم نے کہا اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ دیہاتی نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ برائی کے جواب میں برا نہیں کرتے۔ آپ نے مسکرا کر حکم دیا اس کے اونٹ پر جو، دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں۔ ابو داؤد کی 4775 نمبر روایت ہے، اس کی اسناد ضعیف ہے۔ چوتھے، آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ نے اپنی خاطر کسی ظلم کا بدلہ چکایا۔ نہ آپ نے کسی خادم کو پیٹا اور نہ ہی آپ نے کسی عورت کو مارا۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا، فرماتی کہ میں نے رسول اللہ کو کسی ظلم کا بدلہ چکاتے کبھی نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کے کسی حرام کردہ فعل سے اس کا تعلق نہ ہوتا، اور نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا، اور نہ ہی آپ نے کسی غلام یا بیوی کو کبھی پیٹا۔ مسلم کی 6050 نمبر روایت۔ پانچویں روایت ہے، زید بن سہنہ ایک دفعہ آپ کے پاس آیا۔ وہ مدینہ میں یہود کا عالم تھا۔ وہ رسول اللہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے آپ کے کندھے سے کپڑا کھینچا اور آپ کا گریبان پکڑ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور اس سے سخت کلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر، مجھے اور اس کو آپ سے کسی اور بات کی امید تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے حسن ادا کا اور اس کو حسن مطالبہ کا کہتے۔ آپ نے سیدنا عمر کو حکم دیا کہ اس کا مال اسے پورا پورا ادا کر دیں، اس پر 20 سہ زیادہ بھی دیں۔ آپ کا یہی عمل اس شخص کے اسلام کا سبب بن گیا۔ اس سے پہلے وہ کہا کرتا تھا کہ محمد میں نبوت کی تمام علامتیں پہچان چکا ہوں اور صرف 2 باقی رہ گئی ہیں جن کا مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کا حلم آپ کی جہالت پر سبقت لے جاتا اور جہل کی شدت آپ کے حلم میں اضافہ کرتی۔ چنانچہ اس نے اس واقعے کے ذریعے آپ کا امتحان لیا اور آپ کو بیان کردہ وصف کے مطابق پایا۔ رسول اللہ کے بحر تحمل کا محض یہ ایک قطرہ ہے جو اس شخص کی پیاس بجھا دیتا ہے جو زیور تحمل سے آراستہ ہونا چاہتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو بھی زیور تحمل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔